دو بڑی قوتوں کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جو پروردگار عالم نے صرف انسان کو عطا کیا اور کسی کریچر کو عطا نہیں کیا. اور یہ دو بڑی پاور، یہ وہ پاور ہیں کہ جس کو اگر انسان اپنے اندر استعمال کرے تو وہ 90 کے اینگل سے چینج ہو سکتا ہے. وہ اپنے اندر جو ہے بہت بڑا بدلاؤ محسوس کر سکتا ہے، وہ اپنے اندر بہت بڑی چینجنگ لے کے آ سکتا ہے. وہ بڑی دو قوتیں کون کون سی ہیں؟ وہ دو بڑی قوتیں، ایک کا نام ہے آٹو سجیسشن اور دوسرے کا نام ہے پاور آف امیجنیشن. آٹو سجیسشن کیا ہے؟ آٹو سجیسشن جب انسان اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے آپ سے بات چیت کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے. پاور آف امیجنیشن کیا ہے؟ پاور آف امیجنیشن جب انسان تصورات کی دنیا میں کھو جاتا ہے کہ جو وہ بننا چاہتا ہے اس کا وہ تصور کرتا ہے. تو یہ دو بڑی طاقت ہیں جو انسان میں تبدیلی لے کر آتی ہیں. اچھا، اس دو طاقتوں کو میں ایک واقعے سے جو ہے وہ واضح کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے ان دو طاقتوں کا پتہ چل جائے. ایک امریکن سٹیزن تھا، 20 سال کا تھا، بہت ہی زیادہ شاطر اور اسمارٹ تھا، لیکن اس کی جو اسمارٹنس تھی نا وہ رانگ وے میں جا رہی تھی. یعنی کہ جو اپنی اسمارٹنس کا جو یوز کر رہا تھا وہ غلط کاموں میں استعمال کر رہا تھا. کہ وہ اگر کسی جگہ ڈکیتی بھی مارتا تھا یا چوری بھی کرتا تھا تو اتنی صفائی سے کرتا تھا، اتنے اسمارٹ طریقے سے کرتا تھا کہ پکڑائی میں نہیں آتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑے بینک میں ڈکیتی کی اور 2-3 مہینے بعد وہ پکڑا گیا. جب وہ پکڑا گیا تو وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. اب دیکھیں کہ وہ جب جیل میں آیا ہے اور اس نے جیل میں وہ بیٹھ گیا ہے بالکل کول اینڈ کام، اور اس نے جیل کی دیوار میں ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گیا اور سکون سے سوچنا اس نے شروع کیا. اب دیکھیں اس نے اس پاور کو کس طرح سے استعمال کیا. پہلی پاور کو استعمال کیا. وہ پاور کون سی تھی؟ آٹو سجیسشن کی پاور. جب اس نے بات چیت کرنا شروع کیا، کس سے؟ اپنے آپ سے. اپنے آپ سے بات چیت کرنا شروع کیا. کہ بات چیت کیا کی؟ سب سے پہلے سوال اس نے اٹھایا، ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ اب دیکھیں جب انسان اپنے آپ سے سوال اور جواب کرتا ہے تو خود بخود اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے. وہاں سے اندر سے خود بخود جواب آنا شروع ہو جاتا ہے. جب جواب آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو اضطراب ہوتا ہے، جب آٹو سجیسشن کی صورت میں جب انسان بات چیت کرتا ہے تو جو اضطراب ہوتا ہے، آٹو سجیسشن پاور کی یہی ایک خاص خوبی ہے کہ جب انسان بات چیت کرتا ہے تو اضطراب ہٹ جاتا ہے اور وہاں پھر سکون آ جاتا ہے، کیونکہ جواب بھی خود ہی اندر سے آتا ہے. جہاں مایوسی ہوتی ہے، اگر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے تو مایوسی کی جگہ امید کی کرن آ جاتی ہے. تو جہاں جہاں خرابی ہوتی ہے وہاں وہاں اچھائیاں اس کے دل میں آنی شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس نے آٹو سجیسشن کیا. اس نے خود ہی اپنے آپ سے سوال کیا، اپنے ریالائز کیا کہ مجھے بچپن میں کس چیز کا شوق تھا. تو خود ہی جواب آیا کہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں کہیں تھا کہ بچپن میں اس کو پڑھنے اور پڑھانے کا بہت شوق تھا. اس نے ریالائز کیا کہ مجھے کیونکہ پڑھنے کا بہت شوق ہے اس لیے میں اسی کو اب جاری ساری رکھوں گا، اور میں جو ہے میں ایک پروفیسر بننا چاہتا ہوں اور میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں اور میں اپنا اب جو کام جو ہے وہ میرا سارا پازیٹیو وے میں ہوگا. یہ سٹینڈ لیا اس نے آٹو سجیسشن سے کہ آگے چل کے میں بچوں کو پڑھاؤں گا اور ایک یونیورسٹی کا پروفیسر بنوں گا، اور میرا کیونکہ پسندیدہ سبجیکٹ سائیکالوجی ہے تو میں سائیکالوجی کا پروفیسر بنوں گا. یہ اس نے عہد کیا بات چیت کرنے میں. اس کے بعد پھر اس نے دوسری پاور اٹھائی، قدرتی پاور. اس کا نام ہے امیجنیشن پاور.
اس نے امیجنیشن کیا کیا کہ وہ روزانہ ڈیلی صبح 6 بجے سے 7 بجے سے، یعنی کہ 1 گھنٹہ وہ امیجنیشن پاور کو دیتا تھا. کس لیے دیتا تھا؟ کہ اس نے اپنے آپ سے بات چیت کر رکھی تھی کہ میں آگے چل کے ایک پروفیسر بنوں گا سائیکالوجی کا. اور وہ 1 گھنٹہ اس کا تصور کرتا تھا کہ وہ صبح تیار ہوا ہے اور اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس نے ریڈ رنگ کی ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کے ریڈ رنگ کی ایک بڑی سی کار کھڑی ہوئی ہے. ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور وہ اس گاڑی میں بیٹھا. ڈرائیور نے سیدھے اسی یونیورسٹی میں اس کو چھوڑا جس کا اس نے تصور کیا ہوا تھا. وہ اپنی کلاس میں گیا. اب دیکھیں یہ سارا وہ امیجنیشن کر رہا ہے صبح کے 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک. امیجنیشن روزانہ ڈیلی کرتا تھا وہ، کہ وہ کلاس روم میں گیا، سارے بچے ادب میں کھڑے ہو گئے، اور کیونکہ اس کی یہ پہلی کلاس تھی تو اس نے اس کلاس میں اپنا انٹروڈکشن کرایا. کیا انٹروڈکشن کرایا؟ کہ میں جو ہوں ایک سائیکالوجی کا پروفیسر ہوں اور میں نے PhD کیا ہوا ہے، اور میں نے 25 کے قریب ریسرچز کیے ہوئے ہیں، میں نے اتنی پبلیکیشن کی ہوئی ہے، میری اتنے آرٹیکلز، ہزاروں کے قریب آرٹیکلز میں لکھ چکا ہوں. اور پھر اس نے 1 سال کا پورا سلیبس بتایا کہ ہمارا جو اب سیشن ہوگا یا میرا جو لیکچرز ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے کلاس میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کریں گے، اس کے بعد مائنڈ سیٹ پہ بات کریں گے. اس طرح وہ سبجیکٹ جو ہے وہ بتاتا چلا گیا کہ ہم نے اس ٹاپک پہ ہم لیکچر دیں گے. اس کے بعد جب گھر آتا ہے تو امیجنیشن کی پاور وہ توڑ دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اب ریالٹی کی دنیا میں قدم رکھتا ہے. وہ جیلر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہوں میٹرک کرنا چاہتا ہوں اور میرا ایڈمیشن کرایا جائے میٹرک میں، اور فلانا کتابیں، یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ مجھے کتابیں چاہیے، مجھے مائنڈ سیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ مجھے لا کے دی جائے. جیلر نے تمام چیزیں لا کے دے دی، اس کا ایڈمیشن کر دیا. اب دیکھیں وہ پہلے دن سے ہی اس کا کیا اس کا اصول تھا کہ صبح 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک وہ امیجنیشن کرتا تھا. اس کے بعد وہ ریالٹی کی دنیا میں آ جاتا تھا، اور پھر پوری اس کی پلاننگ تھی، 1 منٹ کی پلاننگ تھی کہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کتابیں پڑھتا تھا، اپنا ریسرچ پہ کام کرتا تھا، اور پڑھتا ہی چلا گیا وہ، یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے اور اس کی جو ہے وہ جیل کی مدت بھی ختم ہو گئی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا، کہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ محنت اتنی خاموشی سے کر کہ کامیابی شور مچا دے. بڑا ہی شور مچ گیا کہ جیل میں ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ پڑھ رہا ہے اور اس نے PhD کر لیا ہے. اور اب دیکھیں جیسے ہی اس کی جیل کی مدت ختم ہوئی تو اسی یونیورسٹی سے اس کی جاب آفر آئی، جس یونیورسٹی کا وہ تصور کیا کرتا تھا، جس کا وہ امیجنیشن کیا کرتا تھا کہ وہ پڑھا رہا ہے. اور اسی طرح سے جیل سے نکلنے کے بعد اس نے پہلا انٹروڈکشن اس یونیورسٹی میں کیا دیا کہ میں ایک سائیکالوجی کا پروفیسر ہوں اور میں نے سائیکالوجی میں پوسٹ PhD کیا ہوا ہے، اور میرے اتنے ریسرچز ہیں، میرے اتنی پبلیکیشن ہیں، میں نے اتنے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح امیجنیشن میں اس نے پہلی کلاس دی تھی، اسی طرح اس نے 20 سال بعد پہلی کلاس کی. دونوں میں فرق کیا تھا؟ پہلے فرق یہ تھا کہ اس نے امیجنیشن میں وہ کلاس دی تھی، لیکن 20 سال بعد اس نے جو کلاس لی وہ ریالٹی میں تھی. ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ امیجنیشن کلاس میں اور ریالٹی کلاس میں بیچ کا جو گیپ تھا وہ محنت کا تھا، وہ پلاننگ کا تھا. ان دو کا فرق ہے. تو دیکھیں
جو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار عالم نے مجھے اگر غریب پیدا کیا ہے تو میں غریب ہی رہوں گا، میں اگر مایوس ہوں تو میں مایوس رہوں گا. نہیں، پروردگار عالم نے ایسی ایسی قوتیں انسانوں کو عطا کی ہیں کہ اگر وہ انسان استعمال میں لے آئے تو وہ پرواز کر سکتا ہے، وہ زمین کے سینے چیر سکتا ہے.